السلام علیکم ناظرین، میں رضوان رفیق باجوہ روشن صاحب ویلفیئر نیوز نیٹ ورک کی جانب سے آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں۔ آج ہم گفتگو کریں گے حالیہ ہونے والی بارشوں کے متعلق۔ اس سے پہلے بھی ہم ویڈیو میں آپ کے ساتھ بات چیت کرتے رہے ہیں اور آپ کو مونسون کا جو سیزن ہے یہ شروع ہونے سے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ جو ہمارے زمینی حقائق ہیں وہ کیا ہیں، اور ہم جتنی بھی بارشیں ہوں گی وہ کم ہوں یا زیادہ اس کو اس کے لیے ہم نے کیا کچھ حکومت نے زمینی جو حقائق ہیں ان کے مطابق تیاری کر رکھی ہے۔ اور ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ حکومت کی اس حوالے سے ایک روایتی سی تیاری ہے جو کہ ہر سال کی جاتی ہے۔ اس میں گندے نالوں کی صفائی، سیوریج کے جو پائپ لائنز ہیں، جو پانی کی دیگر لائنیں ہیں، ان کے متعلق ہر سال فیصلہ کیا جاتا ہے کہ یہ ہم فلاں علاقوں میں ان کو دوبارہ بچھائیں گے، یہ بسیدہ ہو چکی ہیں، یہ نکارہ ہو چکی ہیں، یہاں سے پانی کا نکلنا جو ہے وہ مشکل ہے۔ اس طرح کی خبریں آتی ہیں، اس پہ اجلاس ہوتے ہیں، میٹنگیں ہوتی ہیں، اور پھر اسی دوران مونسون شروع ہو جاتا ہے۔ اور شروع میں تو جو حکومتی عملہ ہے، جو ارکان اسمبلی ہیں یا پھر جو انتظامیہ ہیں، وہ بہت چابک دستی سے مختلف اداروں کا دورہ کرتے ہیں۔ اس میں جیسا آپ نے دیکھا کہ ہماری وزیر اعلیٰ پنجاب نے بھی پیچھے جو بارشیں ہوئی تھیں وہ مختلف سڑکوں کا دورہ کیا، اور عوام اب انہی کی گفتگو کو لے کر جہاں پہ پانی کھڑا ہوتا ہے وہ لوگ دکھا رہے ہیں۔ اور اس میں ایک کردار ہے شعیب کا۔ شعیب کو وزیر اعلیٰ اس وقت بھی ڈھونڈ رہی تھی، اور میں خود شعیب صاحب کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ انہوں نے وزیر اعلیٰ کو جو رپورٹ پہلے دی تھی اور جو اب جو بارشیں ہوئی ہیں جس سے پورا لاہور ڈوب گیا۔ لاہور کا کوئی کونا ایسا نہیں ہے جہاں پہ پانی کھڑا نہ ہو۔ صرف لاہور ہی نہیں، دوسرے شہر فیصل آباد، شیخ پورہ، گجرانوالہ، راول پنڈی، اسی طرح جو دوسرے صوبے ہیں، وہ کوئٹہ ہو، بلوچستان ہو، کے پی کے ہو، گلگت بلتستان ہو، آزاد کشمیر ہو، ہر جگہ پہ بارشوں نے تباہی مچائی ہوئی ہے اور ایک سیلاب کی صورتحال بنی ہے۔ اب جو بارش ہوئی ہے وہ کہا جا رہا ہے محکمہ موسمیات کی طرف سے کہ یہ 44 سالہ ریکارڈ جو ہے وہ ٹوٹ رہا ہے۔ ریکارڈ تو الحمدللہ ہم بہت سارے توڑ رہے ہیں، ڈکیتیوں کے ریکارڈ ٹوٹ رہے ہیں، معاشرے کی بگڑتی ہوئی صورتحال کے ریکارڈ ٹوٹ رہے ہیں، عدالتوں میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی ہم ریکارڈ توڑ رہے ہیں۔ تو یہ ریکارڈ تو خیر ہمارے اسی طرح کے ہی ہے۔ کبھی ہوتا تھا جب ہم اچھے ریکارڈ ہمارے ملک کے بنتے تھے، لوگ خوش ہوتے تھے، لوگ سڑکوں پہ اپنے ہیروز کی جو ہے وہ ان کا استقبال کرتے تھے، ان کو سلام پیش کرتے تھے، ان کے استقبال کے لیے لوگ گھروں سے نکلواتے تھے۔ لیکن اب برسہ ہوا ہے کسی ایسے ریکارڈ ہولڈر کو ہم نے دیکھا نہیں۔ انفرادی طور پر لوگ ریکارڈ بنا رہے ہیں کہ جی یہ فلاں آدمی ہے، یہ اس نے اتنا عرصہ حکومت کی، فلاں نے اتنا عرصہ کی، یہ فلاں اتنی بار وزیر اعظم رہا۔ بہت سے لوگ دعویٰ کرتے ہیں۔ پنڈی سے ہی ایک معروف سیاسی شخصیت ہے، وہ اکثر اپنے پروگراموں میں بتاتے ہیں کہ میں اتنی بار وزیر رہا۔ ٹھیک ہے جی، بڑی اچھی بات ہے، آپ کو لوگوں نے ووٹ دیا، آپ وزیر رہے، لیکن پنڈی ڈوب کیوں رہا ہے؟ آپ اتنی بار وزیر رہے، پنڈی پھر بھی ڈوب گیا۔ لاہور میں کئی
ایسے رکان اسمبلی ہیں، کئی ایسی شخصیات ہیں جو کئی بار اقتدار میں رہیں، انہوں نے عہدے بھی حاصل کیے، لیکن یہ بتانے سے سب کا اثر ہے کہ لاہور پھر بھی ڈوب گیا۔ اب پہلے کبھی ہوتا تھا کہ کہا جاتا تھا کہ جس نے لاہور نہیں ویکھیا، پنجابی میں اگر کہیں کہ جن نے لاہور نہیں ویکھیا وہ جمیا نہیں، لیکن اب وہ بھی ایک مذاق بن گیا۔ پانی سے بھری ہوئی سڑکیں، تیرتے ہوئے پانی میں بچے اور گاڑیاں تیر رہی ہیں، اور ساتھ لکھا ہوتا ہے جن نے لاہور نہیں ویکھیا وہ جمیا نہیں۔ کبھی لاہور کی ایک شناخت تھی، اسے اچھے لفظوں میں تو ہم نے معاشرے کا چہرہ تو بگاڑا ہی ہے ہمارے حکمران طبقے نے، ہماری اشارفیہ نے، لیکن جو ہمارے جو عوام ہیں انہوں نے بھی ظاہر ہے ان لوگوں کو یہی اپنے ووٹ سے منتخب کر کے لاتے ہیں، اور پھر یہ اپنے گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں۔ تو بتانا میں یہ چاہ رہا تھا کہ لاہور پورے کا پورا ڈوب گیا، اس کا کوئی علاقہ ایسا نہیں، وہ شمالی لاہور ہو، جنوبی لاہور ہو، آپ مال روڈ پہ چلے جائیں، اپر مال پہ چلے جائیں، لوئر مال پہ چلے جائیں، گڑی شو چلے جائیں، شاد باغ چلے جائیں، تاج پورہ، وسم پورہ، مصری شاہ، دہلی گیٹ، آگے اگر آپ آ جائیں شیرا والا گیٹ آ جائیں، اسٹیشن پہ آ جائیں، اسی طرح سرکولر روڈ پہ آ جائیں، گلبرگ میں آ جائیں، گارڈن ٹاؤن میں آ جائیں، مسلم ٹاؤن آ جائیں، ماڈل ٹاؤن آ جائیں، جو نجی جو بڑی ہاؤسنگ سوسائٹی ہیں ان میں آپ چلے جائیں، کہیں بھی بارش نے کسی کو اس قابل نہیں چھوڑا کہ وہ بتا سکے کہ ہمارے انتظامات بہت اچھے ہیں۔ یہی کہا جاتا ہے بارش رکتی ہے تو 1-2 گھنٹے میں پانی کلیئر کر دیا جائے گا، اور اس کی ایک ویڈیو بنائی جائے گی، فوٹیج بنے گی، اور واہ واہ کہ جو ہے وہ بتایا جائے گا اتنے گھنٹے میں پانی جو ہے وہ ہم نے نکال دیا۔ تو بڑے افسوس کا مقام ہے، اس پہ شرمندگی بھی ہوتی ہے کہ ہم جسے پیرس بنانا چاہتے تھے وہ لاہور بھی نہ رہا۔ پیرس تو دور کی بات ہے، اس کے گلی کوچے، سڑکیں، بازار، مارکیٹیں، ہر جگہ پانی سے بھر گئی ہے، اور حکمران سوئے ہوئے ہیں، وہ کہیں پہ نظر نہیں آ رہے۔ کہیں چند پوائنٹ ہیں ہم بچپن سے دیکھ رہے ہیں، جب بھی کوئی بارش آتی ہے چینل بھی اگر جاتے ہیں، کوئی سوشل میڈیا والا بھی جاتے ہیں، زیادہ تر جو نیشنل چینل ہیں اور سرکاری چینل، وہ ایک لکشمی چوک پہ ان کا فوکس ہوتا ہے، وہ لکشمی چوک پہنچ جاتے ہیں، وہاں پہ کھڑا پانی دکھایا، وہاں پہ افسران آئے، کوئی وزیر آیا، وزیر اعلیٰ آئے، وہ بڑے بڑے بوٹ پہن کے وہاں پہ چہل قدمی کرتے ہیں، پانی نکل رہا ہے جی، بس 2 گھنٹے میں پانی۔ ابھی آپ سن لیں گے بارش کے بعد کہ جی 2 گھنٹے میں پانی، ریکارڈ ٹائم میں پانی باہر نکال دیا گیا۔ شاباش کمشنر صاحب، شاباش ڈی سی صاحب، بہت اعلیٰ کارکردگی۔ لیکن اس سے جو عوام کی جانیں ضائع ہو رہی ہیں، لوگ کرنٹ لگنے سے جاں بحق ہو رہے ہیں، تو یہ ایک المیہ ہے۔ اس پہ حکومت کو ہم درخواست ہی ہمیشہ درخواست ہی کر سکتے، کیونکہ یہ کام حکومت نے کرنے ہیں کہ خدارہ صرف جب کوئی سانحہ ہو جائے اس وقت آ کے بیان دے کے یا کوئی ہنگامی میٹنگیں کر کے آپ لانا، اس کا کوئی سد باب کیا جائے۔ یہ جو اتنا پانی چلیں جی بارش آ گئی، بہت زیادہ آ گئی، لیکن اس کو کہیں سٹور کرنے کا انتظام ہونا چاہیے۔ پچھلے دنوں میں نے آپ کو بتایا تھا اپنی پہلی ویڈیو میں کہ جی واٹر ٹینک وہ منصوبے دوبارہ شروع ہو گئے، ان کے لیے فنڈز جاری ہو گئے، تو یہ کہانیاں ہمیں سنتے سنتے ہمارے بال سفید ہو گئے۔ تو لیکن عملی طور پر کچھ نہیں، زمینی حقائق اگر کسی کی کارکردگی کا آپ پوچھیں تو وہ بالکل صفر ہے۔
اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اس بات کے ساتھ اور اس افسوس کے ساتھ کہ لاہور ایک بار پھر ڈوب گیا۔ یہ لاہور نہیں ڈوبا، یہ ہمارے ارمان، ہمارے خواب، ہمارے جو جذبات ہیں وہ بھی ساتھ ہی ڈوب گئے ہیں، اور کوئی غوطہ خور ان کو نکالنے کو بھی تیار نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔